اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ جبریل علیہ السلام سوال کرنے والے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے ہیں۔ جبریل سوال کرتے ہیں فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان ہے، یہ 6 ارکان ہیں ایمان کی۔ اب ان کی تفصیل بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہے اللہ پر ایمان لانا۔ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا۔ یاد رکھیں، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے۔ 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے ایمان باللہ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ اور نمبر 3، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ یہ ہے ایمان باللہ۔ اب اس کی تفصیل، سب سے پہلے ہے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، منتظم اللہ ہے، نگران اللہ ہے، نگہبان اللہ ہے، تمام امور کی تدبیر کرنے والا، کائنات کے معاملات میں تصرف کرنے والا، روزی دینے والا، زندہ کرنے والا وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے، کن کہتا ہے فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ ہے، ہر ایک کو جاننے والا وہ ہے، وہ دوسروں سے بے پرواہ ہے، ہر کسی کا حکم اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کے اندر قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی ربوبیت کے دلائل پر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم، نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تاکہ اس سے پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے، من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے لیے روزی ہے، رزق ہے تمہارے لیے۔ اس کائنات میں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنا کچھ پیدا کیا ہے
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم شمار نہیں کر سکتے۔ انسان دے اتے تیرے وڈے احسان نے، نعمتاں نال بھرے زمین آسمان نے، گنیا نہ جاون آپے کیتے اعلان نے، تیرا شریک کوئی نہیں۔ کھاون نو کنکاں چھولے، یہ اللہ کی ربوبیت، کھاون نو کنکاں چھولے چاول مکئی جے، باجرا چری اے دے پیراں وچ پئی جے، گڑ شکر میٹھا کھنڈا نعمتاں کئی جے، کڈے احسان اللہ سائیں۔ امب انگور جامن کھجوراں لوہائیاں نے، سیب تے پلہاں کدرے موجاں لگائیاں نے، چکو شریفہ کیلا مٹھیاں مٹھائیاں نے، ایک کھاؤ تے پھلو دجے تائیں۔ پھر چٹکے فروٹ خربوزے ہدوانے جے، طرح تے کھیرے گرمے سردے سہانے جے، بیل دو قسمہ مٹھے کھٹے مکھانے جے، مکن مکایاں ہرگز نہیں۔ پھر مارو دھیان طرفے سبز ترکاریاں، کدو کریلا پالک میتھی کراریاں، حلوے تے پیٹھے اے سبزیاں ساریاں، بھیجے انسان خاطر سائیں۔ پھر اونٹ تے مجھی گائیں، وہ پنجابی آتی سمجھ آتی ہے، پھر اونٹ تے مجھی گائیں بکریاں بھیڈاں جے، دودھ ملائیاں مکھن گھیو دیاں کھیڈاں جے، کھا کھا پلوان بن کے کر دے او چھیڈاں جے، اللہ دا شکر کر دے نہیں۔ پھر انہاں دے کھاؤ تکے کباب بھی، ان تھی لوئیاں کمبل دستانے جراب بھی، ان تھی لوئیاں کمبل دستانے جراب بھی، کھلاں تھی جتیاں بوکے، کھلاں تھی جتیاں بوکے، مشکاں تناب بھی، شکر گزارو اللہ سے۔ پھر اونٹ تے کھوتے گھوڑے خچر سواریاں، پار پہنچاون ہمتاں تساں جا ہاریاں، ریل تے موٹر سائیکل فلکاں وچ تاریاں، سمندر جہاز چلن چاہیے۔ وہ سمسام شاعر کہتا ہے بس کر سمسام کانو وقت لگاویں، صفتہ خدا دیاں کدو مکاویں، سورت کہف وال نظر نہ پاویں، جتھے فرمایا اللہ سائیں سارے سمندر جے کر بنن سیاہی، لکھیے تعریف اس دی پاک الہی، اے سارے ہی مک جان انہیں ہور بھی بھائی، پر رب دیاں گلاں مکن نہ۔ انگنت یہ ہے اللہ کی ربوبیت۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے اے اللہ اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، ان کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ یہ ہے اللہ کی ربوبیت۔ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا وہی ہے، داتا وہی ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اس کائنات کا خالق مالک رازق مدبر اللہ ہے تو دوسرا جو ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے وہ یہ ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا۔ جب اس کائنات کا خالق مالک رازق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، ان کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ یہ سجدہ بھی عبادت ہے، یہ رکوع بھی عبادت ہے، قیام بھی عبادت ہے، عمرہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز دینا بھی عبادت ہے،
पुकारना भी इबादत है, दुआ करना भी इबादत है, तवक्कुल करना भी इबादत है। ये सारा हक अल्लाह रखता है, इसके अलावा कोई इबादत का हक नहीं रखता। इबादत की जितनी भी शक्लें हैं, जितनी भी सूरतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ये अल्लाह की उलूहियत पर ईमान। अल्लाह ने फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, और यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, अनिअबुदुल्लाह, ये कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, वजतनिबुत तागूत, और तागूत से बचो। हर नबी ने आकर यही दावत दी, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। सैयदना मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, क्या तुम जानते हो अल्लाह का हक क्या है बंदों के जिम्मे, और इन बंदों का हक अल्लाह के जिम्मे क्या है? वो कहते हैं कुल्तु आला अल्लाहु व रसूलुहु आलमु, मैंने कहा अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया काला हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक बंदों के जिम्मे क्या है कि बंदे सिर्फ उसी की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न बनाए। ये अल्लाह का हक है। और फिर फरमाया व हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िबा मन ला युशरिकु बिही शैआ, और बंदों का अल्लाह ताला पर हक ये है कि वो ऐसे शख्स को अजाब में मुब्तला ना करे जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। हमारे यहाँ ये देखें, अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना। और अगर बंदे अल्लाह का ये हक अदा करेंगे तो फिर इन बंदों का हक अल्लाह के जिम्मे ये है कि अल्लाह इन्हें अजाब नहीं देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स को जहन्नम से निकाला जाएगा, ये वो शख्स होगा जिसे सबसे हल्का अजाब दिया जा रहा होगा, सबसे हल्का अजाब। और उसे कहा जाएगा कि अगर पूरी दुनिया के खजाने तेरे पास हो और तुझे कहा जाए कि ये खजाने हमें दे दो, तुम्हें जहन्नम के इस अजाब से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, तो तुम क्या करोगे? तो कहेगा या अल्लाह मैं ये सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाएंगे अब तेरे पास कुछ नहीं है और तू सब कुछ देने के लिए तैयार है, दुनिया में मैं तुझसे सिर्फ एक ही मुतालबा किया था, वो मेरा मुतालबा ये था मेरी इबादत करना, मेरे साथ किसी को शरीक ना करना। ये तुम करके नहीं आए, दोबारा उसे जहन्नम में डाल दिया। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं जी हकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ नहीं हो। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये अल्लाह का हक है, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक ना करना। अगर कोई बंदा ये हक अदा करके नहीं गया, उसने अल्लाह की इबादत में औरों को शरीक किया है, इसकी निजात नहीं है। कातिल माफ हो सकता है, मुशरिक और जानी माफ हो सकता है, चोर माफ हो सकता है, शराबी माफ हो सकता है, मगर उनको उनके गुनाहों की सजा जब मिल जाएगी फिर इन्हें माफ कर दिया जाएगा अगर उन्होंने शिरक ना किया होगा। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया, उसको जन्नत में अल्लाह दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह का ये कानून है, मैं युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिसने अल्लाह का शरीक बनाया अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह का अगर हक अदा ना किया तो फिर माफी नहीं। इसलिए अल्लाह का हक अदा करें। इबादत सिर्फ अल्लाह की, इबादत की जितनी भी शक्लें हैं, जितनी भी सूरतें हैं, वो हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रखता है। और औरों को क्यों पुकारना है? अल्लाह के अलावा औरों को क्यों पुकारना है जो एक मक्खी भी नहीं बना सकते?
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سن لو، اس مثال کو غور سے سنو۔ سامعوا نہیں کہا، سامعوا کا معنی سن لو، اور استمعوا کا لفظ استعمال کیا، کان لگا کر سن لو، غور سے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کے لیے سبھی اکٹھے ہو جائے، سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے وہ کھانا واپس نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور، اور مانگو اس سے جو کمزور نہیں ہے، جو محتاج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، یہ یاد رکھیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ ہے توحید الوہیت۔ اس پر مزید دلائل انشاءاللہ، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آئندہ جمعے میں توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر بات ہوگی۔ اللہ پر ایمان لانے کے جو 3 تقاضے ہیں، ایک اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا ہے، دوسرا اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ہے، اور تیسرا اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔